اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ اللہ رب العزت پر ایمان کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کو تو سبھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، غیر مسلم بھی، عیسائی یہودی بھی مانتے ہیں، ہندو بھی کسی طریقے سے اپنے انداز سے مانتے ہیں، مگر ماننا اسی کا ہی قابل قبول ہوگا جو قرآن کے مطابق اللہ کو مانتا ہے۔ باقی کسی کا بھی اللہ کو ماننا قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو میں مسلمانوں کو ماننا ہے اس کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی اللہ کو ٹھیک طریقے سے نہیں مانتے جیسا کہ قرآن کہتا ہے۔ قرآن کے مطابق ہمارا اللہ کو ماننا نہیں ہے، بلکہ ہمارے بعض عقائد، اعتقادات اللہ کے بارے میں ایسے ہیں جو ہمارے زوال کا سبب ہے، جو بالکل ہمارے زوال کا، عملی زوال کا، دنیا میں زوال کا سبب ہے۔ ایک مفکر نے کوئی قول ہے کہ تم مجھے اللہ کے بارے میں کسی قوم کا عقیدہ بتا دو کہ کوئی قوم اللہ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھتی ہے، تو میں تمہیں اس قوم کی خصوصیات بتا دوں گا کہ وہ کیسی قوم ہے۔ یہ اتنا اہم عقیدہ ہے، صرف اتنا نہیں کہ اللہ ہے اور ایک ہے، اتنا مان لینا کافی نہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ خیر، میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ کون سا عقیدہ جو ہمارے زوال کا سبب ہے، بنا ہوا ہے، بنا رہے گا جب تک وہ عقیدہ رہے گا، ہمارا یہی عالم رہے گا۔ کیا سب کچھ اللہ کرتا ہے؟ سبھی ہم کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ آپ مجھے بتا دیا کریں، میری نشاندہی کر دیا کریں اگر میں غلط کہتا ہوں کہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کام کروانے کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دعائیں کرتے ہیں۔ یہ دعا بھی ذرا تھوڑا سا ایک ٹپیکل سا مسئلہ ہے، جس طرح کا ہم نے سلسلہ بنایا ہوا ہے بالکل ایسا نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے جو انداز ہے ہمارا دعاؤں کا۔ چلتے چلتے سر دست میں آپ کو بتا دوں، دعا آپ کی آرزو، خواہش، تمنا کا نام ہے۔ جب وہ الفاظ کا جامع پہنا لیتی ہے، آرزو، خواہش، تمنا، آپ کی ارادہ، تو وہ دعا بن جاتی ہے، تو اسے ہم دعا کہتے ہیں۔ اللہ سے کام کروانے کی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ پھر کیونکہ کہتے ہیں کہ سب اللہ ہی کرتا ہے، تو پھر ہم نے کہا کہ اس کے دعائیں کریں، تسبیحات کریں، اس کی حمد بیان کریں، اس کی خوش آمد کریں، وہ خوش ہو جائے گا، وہ راضی ہو جائے گا، وہ ایسا راضی ہو کر ہمارے کام کر دے گا۔ کرنا تو سبھی کچھ اس نہیں ہے۔ یہ ہے وہ غلط عقیدہ جس کی وجہ سے ہم زوال پذیر ہیں۔ بھائیو، جو بھی کام ہیں ان کے ہر کام کے لوازمات اور تقاضے، چھوٹے سے چھوٹا کام، بڑے سے بڑا کام، ہمارے گھریلو کام، باہر والے کام، ملکی سطح پر کام، جو بھی لگا لیں آپ گھر میں چائے پکانے سے لے کر ایٹم بم بنانے تک آپ لے لیں، میزائل بنانے تک لے لیں، جو بھی اور کام دنیا کے ہیں سبھی کے سبھی ان کے تقاضے اور لوازمات ہیں، قوانین ہیں، جو بھی وہ پورے کر لے گا، وہ ہندو ہو، سکھ ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، وہ اس کو حاصل کر لے گا، وہ کام مکمل کر لے گا۔ یہ ہے کرنا، یعنی کہ ہم ایک تو اللہ سب کچھ کرتا ہے، یہ غلط عقیدہ ہمارا کروانے کے لیے پھر جو ہم کام کرتے ہیں اس کی خوشامد کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، یہ غلط سارے تصور، تسبیحات کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کر لے گا، یہ بھی غلط بات ہوگی۔ دیکھیں، یہ کائنات ہمارے سامنے خزانے کی صورت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، سب کے سامنے، تمام انسانوں کے سامنے، اور یہ فرما دیا نا کہ زمین سے آسمان تک جو کچھ بھی ہے ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے قابو میں کر دیا۔ کسے کہا جا رہا ہے؟ بنی آدموں کو، مسلمانوں کو نہیں کہا جا رہا، سب کو کہا جا رہا ہے، آدم کی جو بھی اولاد ہے۔ اور دوسرے الفاظ میں کہ اس کو قابو کرنے کی، تسخیر کرنے کی اس کے اندر صلاحیت، ودیت کر دی گئی آدم کے اندر، بنی آدم کے اندر۔ تو یہ پوری کائنات کو، یہ زمین سے لے کر آسمان تک ہم ایک جگہ بالحق پیدا کیا۔ بالحق کا مطلب یہ فائدہ دینے کے لیے،
تعمیری مقاصد کے لیے اس کو پیدا کیا ہے، تو ان سے فائدے لینے ہیں. تو کون فائدے لے رہا ہے، اس کے اصول و قوانین کو کون دریافت کر رہا ہے. اب دیکھیے ہمارا جو محراب و ممبر والا طبقہ ہے، جو مذہبی پیشوائیت ہے، وہ تو اس طرف آتے ہی نہیں، منع نہیں کرتے. وہ نہیں کہتے کہ آپ سائنس حرام ہے نہ کرو، لیکن چونکہ ان کا ایک طریقہ ہی اور ہے اللہ کو منانے کا. اس طرح اللہ کو منائے، دعاؤں سے، تسبیحات سے، وظائف سے، ورد سے، سارے کام ہی چونکہ اس نے کرنے ہیں تو اس طرف لگا دیا. اس طرح اسی لیے ہم اس طرف لگے ہوئے، سبھی لگے ہوئے ہیں. تو صرف پاکستان نہیں، پورا مسلمان طبقہ، جو مسلمان قوم ہے وہ لگی ہوئی یہی سمجھ رہی ہے، جبکہ یہ غلط چیز ہے. اس کی وجہ سے ہم زوال پذیر ہیں. میں قرآن پاک کی آیت بنی اسرائیل کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کے لیے ہے. جو بھی اس کے تقاضے وہ قوانین جان لے گا، کائنات کے تسخیر جو اللہ نے صلاحیتیں اندر رکھی ہیں ان کے ذریعے وہ قوم آگے بڑھتی جائے گی، وہ ترقی کرتی جائے گی، وہ خوشحال ہوتی جائے گی. یہ صورت بنی اسرائیل کی آپ دیکھ لیں 19 نمبر اور 20 نمبر. میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ مفہوم رکھ دیتا ہوں. اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے، ارادہ آخرت کا ہو، آخرت بار ایمان ہو، جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو. جیسی ایک ہے کوشش، پیپر میں بھی اتنی کوشش کرنی، وہ کرتا بھی ہو اور وہ با ایمان بھی ہو. بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے ہاں پوری قدردانی کی جائے گی. ایک بات ہوگی یہ آپ دیکھنے جو آخرت کا ارادہ رہتا ہے، اس سے پہلے جو ہے نا، جس کا ارادہ صرف اس جلدی والی دنیا فوری فائدے کا ہی ہو، اسے ہم یہاں جس قدر جس کے لیے چاہیں سر دست دے دیتے ہیں، بالآخر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں، جہاں وہ برے حالوں دتکارا ہوا داخل ہوگا. جو دنیا کی کوشش کرے گا اس کو دنیا بھی مل جائے گی. جو آگے آخرت کی بات کہہ دی، آخرت ہو اور جس کی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو اور وہ با ایمان بھی ہو. بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے ہاں پوری قدردانی کی جائے گی. میں یہاں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے. کیسی کوشش ہونی چاہیے آخرت کے لیے؟ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم تسبیحات کرتے رہیں، نوافل پڑھتے رہیں، اور یہ ورد وظائف کرتے رہیں، صورتیں پڑھتے رہیں اس مقاصد کے لیے، میرا فلاں کام ہو جائے، میرا فلاں کام ہو جائے. یہ وظائف والی جو دنیا ہے اس کی طرف ہم یہی کرتے ہیں نا چاہتا، کیونکہ اللہ نے کرنا ہے. کیونکہ یہ غلط عقیدہ جو ہمارا کہ یہ سب کچھ اللہ نے ہی کرنا ہے، تو ہم اس طرح کرتے ہیں. آگے 20 نمبر آیت کا مفہوم ہے، ہر ایک کو ہم بہم پہنچائے جاتے ہیں، انہیں بھی اور انہیں بھی، دونوں کو، جو دنیا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اور جو آخرت چاہتے ہیں ان کے لیے بھی. اور انہیں بھی تیرے پروردگار کے انعامات میں سے سب کو دیے جاتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے قانون طے کیے ہوئے ہیں اس کے مطابق سب کو ملتا جاتا ہے. جو دنیا چاہتا ہے دنیا ملتی جا رہی ہے، جو آخرت چاہتا ہے آخرت ملتی جا رہی ہے. تیرے پروردگار کی بخشش رکی ہوئی نہیں. یہ پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تیرے رب کی عطا پر روک نہیں کسی کی، کہ یہ ہندو کو نہیں ملے گی، یہ سکھ کو نہیں ملے گی، یہ عیسائی و یہودی کو نہیں ملے گی. تیرے رب کی عطا پر کسی کی روک نہیں. اس کے انعامات جتنے جو ہیں وہ سب کو ملتے جائیں گے. جو وہ دریافت کرتا جائے گا اس کو ملتا جائے گا سارا کچھ. یہ میں بات رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ کائنات ایک خزانے کی صورت آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے، جس نے کوشش کر لی. اب 2 ٹیمیں ہیں، کھیلتی ہیں میدان میں، وہ ایک باؤنڈری ہے، فٹ بال ہے، ہاکی ہے، جو بھی گیم آپ لگا لیں، جو اچھا کھیلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. اسی طرح یہ بات ہے کہ جو کائنات خزانے کے صورت، جو اس کے راز جانتا جائے گا. راز کیا؟ جو اس کے قوانین اللہ تعالیٰ نے بنائے، جن کے تحت وہ چیز ملتی جاتی. سائنس یہی کام کر رہی ہے نا. تو یہ میں عرض کرتا ہوں، اسی لیے چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم سارا کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اس کو سمجھتے نہیں ہیں وہ کس طرح کا، اس کے کرنے کو نہیں سمجھتے. یہاں میں تھوڑا سا عرض کر دوں، اس کے کرنے کا ہم یعنی کہ اس کو سمجھنے کا کوئی اصول نہیں ہے. کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی اصول اور قاعدہ قانون نہیں ہے، یہ معاذ اللہ وہ بے اصول ہے. یہی بات ہوئی نا.
تو وہ سب کچھ کرتا، جو چاہے جس وقت چاہے کر دے کرتا. یہ عقیدے غلط ہیں ہمارے، اپنے بنائے ہوئے ہیں. وہ کر سکتا ہے سب کچھ مگر کرتا نہیں ہے. میں بارہا اس کا عرض کر چکا ہوں، میں دوبارہ پھر کر رہا ہوں کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے مگر کرتا نہیں. کرتا کیا ہے؟ جو اس نے قانون اور اصول طے کیے ہوئے، اور خود بھی وہ ان کا پابند ہے. ان کو کسی نے باہر سے پابند نہیں کیا، وہ اپنے طور پر آپ ہی پابند ہوا ہے ان کا، اور اس کے مطابق اس کی کائنات چل رہی ہے. اب دیکھیے، جب ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ وہی کرتا ہے، اگر وہ نہیں کرتا سب کچھ تو پھر کیا اس پر بہتان نہ ہو گیا، جھوٹ نہ باندھنا ہو گیا؟ یہ تو ہے نا الگ باتیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنا، جھوٹ باندھنا، آخرت کے آپ کیا بنے گا آپ کے ایمان کا؟ اگر ہم نے یہ اللہ پر جھوٹ باندھا ہوا اور بہتان لگایا ہوا کہ فلاں کام اللہ نے کیا نہیں، تو آپ نے کہا کہ یہ اللہ نے کیا ہے، تو کیا ہوا؟ یہ جھوٹ ہو گیا، بہتان ہو گیا اللہ تعالیٰ پر باندھنا. تو یہ چیز آپ سمجھتے ہیں کہ کتنے ہمارے غلط قیدے. ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہمارا زوم بھی ہم اس میں ہے کہ ہم ہی اللہ کو صحیح مانتے ہیں، باقی جتنے بھی ہندو سکھ عیسائی وہ سب غلط مانتے ہیں. یہاں میں تھوڑی سی اور بات کر دوں. یہ جو اللہ فرمایا ہے 19 نمبر آیت میں، بنی اسرائیلی، وہ جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور وہ جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو. کیسی کوشش ہونی چاہیے یہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں. ہم کیا کرتے ہیں؟ تسبیحات زیادہ شروع کر دیتے ہیں، داڑیاں رکھ لی، ٹھیک ہے جی، حمد کرو جی اس کی بیان، نمازیں پڑھو، نوافل پڑھو، یہ اللہ کو راضی کر لو کسی طرح. رو کر ہم دعائیں بھی کرتے ہیں. میں عرض کروں آپ کے سامنے یہ بتانا تھا کیسی کوشش کرنی چاہیے. میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کوشش، یعنی کہ وہ کوشش آخرت کی کیا ہوگی، آخرت میں کیا ہو. ہم سمجھیں گے کہ ہم یہ کوشش ہماری کارآمد ثابت ہوگی اور آخرت ہماری بہتر ہوگی. کیا کوشش کریں گے میرے بھائیو؟ یہ سورۃ اللیل ہے. آپ اس کی 14 نمبر ہے. میں تو 2-3 آیات پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں، اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں نے تو تمہیں شعلے مارتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے. یہ 14 نمبر آیت ہے. سورۃ اللیل 92 نمبر آیت ہے، سورت ہے جی، جس میں صرف وہی بدبخت داخل ہوگا. 15 نمبر، جس نے جٹلایا اور اس کی پیروی سے منہ پھیر لیا. 16 نمبر، اور اس سے ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہوگا. چلیں جی 17 نمبر، یہ ہو گئی کہ شعلے مارتی ہوئی آگ سے ڈرایا ہے، اور اس سے دور کون ہوگا؟ پرہیزگار ہوگا. دیکھیے جو پرہیزگار ہوگا وہ بچ گیا نا شعلے مارتی. تو یہی آخرت کی کامیابی ہے. اب پرہیزگاری کی بھی لمبی چوڑی وسیع معنی رکھتا ہے. یہ اگلی بات جو میں آپ کو زیادہ آپ کو رکھنا چاہتا ہوں، 18 نمبر ہے، جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے. صرف اتنا نہیں کہا کہ مال دیتا ہے، پاکی حاصل کرنے کے لیے، جسے ہم تزکیہ نفس بولتے ہیں. یہ ہے آخرت کی کوشش کرنا. جو میں نے عرض کیا نا کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو، اور وہ با ایمان بھی ہو. با ایمان یہ بھی یعنی کہ آخرت پر اس کا مان ہو. جس انسانی جو ہے انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے. ایک ہے اس کا جسم بدن، ایک اندر ہے نفس، جسے ہم جان بولتے ہیں، روح بولتے ہیں، وہ چیز ہے. اب دونوں کی پرورش ہے. جو یہ بدن ہے اس کا لینے سے کچھ چیز لینا، کھانا پینا، اس سے پرورش ہوتی ہے، نشو و نما ہوتی ہے. اور جو اندر وہ نفس ہے اس کی نشو و نما کیسے ہوتی ہے؟ یہ سورۃ اللیل کی 18 نمبر ہے. اس کا وہ تزکیہ کس طرح ہوتا ہے؟ جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے. کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہے. وہ مال دے کر یہ نہیں سمجھتا کہ میں کو احسان کر دیا. یہ بھی دیکھیں آپ، کسی کو مال دیتے ہیں تو یہ نہیں آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کوئی احسان کر رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. بہرحال پاکی حاصل کرنے کے لیے مال دیتا ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ کیسی کوشش کرنی چاہیے آخرت کی، یہ ہے. اچھا، اور اس سے پچھلی 91 نمبر 91 نمبر سورت شمس کی 9 نمبر، جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا. اب دیکھیے جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے وہ شعلے مارتی ہوئی آگ سے بچا لیا جائے گا. یہی آخرت کی تیاری، یہی آخرت کی کامیابی ہے مرنے کے بعد کی. اور کیا کامیابی؟ تو دوزخ میں نہ جائے. ظاہر اگر دوزخ میں نہیں گیا تو وہ جنت میں جائے گا. کیا کرتا ہے؟ مال دیتا ہے، کام کرتا ہے.
کام کا پیچھے محرک یہ ہے، کمانا ہے، اپنی ضرورت پوری کرنی ہے، باقی دے دینا ہے۔ وہ لمبی بحث میں اس طرف نہیں جاتا۔ جو اگر اسلامی قانون ہو تو پھر پتہ چلے پھر کیا یہ چیز ہے، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ کام کا جذبہ پیدا کر، کیوں کام کروں میں؟ اگر میری ضروریات ایسی ہے ریاست پوری کرتی جائے، میں تو کام نہیں کروں گا، نہیں، اس لیے کرنا ہے وہ میرا کام، یا تو اس کا معاوضہ مجھے جو ملتا ہے وہ اس شکل میں، یا ویسی سروسز دوسروں کو آپ دے دیتے ہیں، وہ بھی اسی چیز میں آئے گا، اس سے بھی آپ کا تزکیہ نفس ہوگا۔ بہرحال جو مال دیتا ہے تو یہ ہے آخرت کی کوشش کرنا۔ جو آج بنی اسرائیل میں بات ہو رہی ہے نا، یہ 19 نمبر کی بات، آخرت کی تیاری کرنی جسے کہتے ہیں، وہ یہ ہے تیاری۔ اور یہ جو پاک ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ صورت شمس کی 9 نمبر آیت میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ تو میں عرض یہی کر رہا تھا کہ ہمارے غلط عقیدے ہمارے زوال کا سبب۔ یہاں دیکھیے کام کے جو اس نے لوازمات طے کیے ہوئے ہیں، ایک راکٹ نے جانا ہے اوپر، جاتے ہیں، وہ کوئی ورد وظائف پڑھنے سے ہوتے ہیں جاتے ہیں؟ نہیں، ایک ٹیکنالوجی ہے، ایک سائنس ہے جس کے ذریعے جاتے ہیں۔ انہوں نے قانون دریافت کر لی، میزائل بناتے ہیں، ہم نے بھی بنائے پاکستان نے، وہ کس طرح چلتے ہیں؟ کیا یہ ہے ٹیکنالوجی؟ وہ تو ہم نے ایک دشمن نے بنائے، ہم نے کہا وہ مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے بھی بنا لیے۔ اگر یہ مذہب سمجھ کر کی دین سمجھ کر، مذہب و دین کا فرق بڑا ہے، مذہب رسومات کا نام ہے، دین ہمارا کیا کہتا ہے؟ تسخیر کائنات، احتساب کائنات، یہ مومن کی شان ہے، یہ مومنوں نے کرنا تھا۔ ہم تو پوری دنیا دیکھ لیں مسلمانوں، دوسرے کہاں تک پہنچ گئے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا تصور کرنا تو اللہ نہیں ہے سارا کچھ، اس کو راضی کر لو، اور راضی کرنے کا طریقہ بھی غلط ہمارا۔ ایک وہ سارا کچھ کرتا نہیں ہے، دوسرا اس کو راضی کرنے کا جو طریقہ وہ بھی غلط ہو گیا۔ وہ جو اصل کام کرنے والے کام کے جو لوازمات ہیں وہ ہم اس لیے نہیں پورے کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب کرنے ہیں سارے، اور وہ خود بخود کر دے گا۔ کام کے پورے لوازمات نہیں پورے کرنے، ہماری حفاظت کرنی اللہ۔ ایک اور بہت غلط تصور اللہ کے بارے میں، بس اللہ کے سپرد کر دو اپنے کام سارے، وہ خود بخود کرتا جائے گا۔ معاذ اللہ استغفر اللہ، معاذ اللہ استغفر اللہ، جیسے وہ نوکر ہے ہمارا کرنے والا ہے، وہ کچھ ہمیں وہ کچھ اور کہتا ہے، تمہیں آزادی ہے، جو تمہارا دل چاہے کرو۔ ہاں، یہ معلوم معاشے تم، یہ حامیم السجدہ کی میں نے کئی دفعہ آپ کو بتائی ہے ایت کہ تم جو جس طرح تمہارا دل چاہے کرے۔ یہ الگ ایک جگہ پر میں انشاءاللہ اس کا ذکر کروں گا۔ جگہ جگہ کہتا ہے کہ بندہ خود مختار ہے، تم نے جو کرنا ہے اپنے اچھا کرنا ہے، اپنی بھلائی کے لیے، برا کرنا ہے تو اپنے لیے تمہارا ہے۔ تو یہ اس کا کرنا ایسا ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، تو نے کرنا ہے سارا کچھ، تو کر سارا، روتے ہیں اس کے سامنے۔ یہ تصور غلط جو ہمیں زوال کی طرف لے گیا۔ بات کر رہا ہوں کہ بڑے بڑے میں نے لوگ دیکھا، اللہ کے سپرد کر دو اپنے کام، کیا مطلب ہے؟ یہ میرے بھائیوں سب کے سب کام آٹومیٹیکلی اللہ کے سپرد ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کے بھی، ہندوؤں کے بھی۔ کس لیے؟ وہ اپنے انجام کے لیے، ان کا جو انجام ہونا ہے، نتیجہ نکلنا ہے، ہر کام کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ہے۔ ذرا برابر بھی یہ جو اچھے برے کام ہم کرتے ہیں ان کے نتائج ہے نا۔ یہی تو صورت زلزال میں کہا نا آخر پار، ذرا برابر اچھائی کی وہ بھی دیکھ لے گا، جس نے ذرا برابر برائی کی وہ بھی دیکھ لے گا۔ تو وہ نتیجہ ہے جو دیکھ لے گا، اثر ہے اس کا۔ اس کے لیے سارے کام اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، سارے کام اللہ کی طرف جاتے ہیں، سارے اس کے اس قانون کے تحت کہ اس پر کیا ہو، اس کو نہ بندہ کو تبدیل کر سکتا ہے، وہ اللہ کے قانون کے تحت ان کا نتیجہ نکلتا ہے۔ یعنی کہ وہ کام آٹومیٹکلی اللہ کے سپرد ہوتے ہیں، اللہ کے سپرد ہو جاتے ہیں نتیجے کے لیے، جن کو بندہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ کام کرنا بندے کے اختیار میں ہے، بس یہ بات ہے۔ تو یہ دیکھیں ہمارے ایک عقائد، یہ تھوڑے سے جو میرے ذہن میں آئے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے، رکھ دیے کہ دیکھیے ہم کس قدر غلط اعتقادات اللہ تعالیٰ کے بارے میں رکھتے ہیں۔ اور کچھ یہ بہتان والی جھوٹ والی اللہ پر جھوٹ باندھنا، یہ تو آخرت میں پتہ چلے گا نا ہمارا ایمان کیا ہے، بچتا ہے یا نہیں بچتا، کچھ اس کا کچھ ذرہ بچا ہے یا نہیں بچا۔ اگر اللہ کے بارے ایمان ایسا ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ پر بہتان باندھتا ہے، تو کیا بچے گا باقی آگے؟ ہمارے مال کا کیا بنے گا؟ ان تسبیحات کا، نوافل کا جو جنہیں ہم راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو کچھ بھی کارآمد نہیں آئیں گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، پانی کا بلبلہ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو بس بھائیو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ کا کرنا کیسا ہے، اس کے کرنے
ہم اگر میں کہوں کہ ہمارا عقیدہ جبری ہے، یہ آپ نہیں مانیں گے، کوئی بھی نہیں مانتا ہو، ٹانگ اٹھانے والی بات مثال دے کر آپ بندے کو دوست کر دیتے ہیں، یہ بات جی ٹھیک، اتنا بندہ خود مختار ہے، اتنا بندہ جو ہے جی مجبور محض ہے، یہ وہ کر کے وہ بھی غلط ہے، اس میں اس طرف بھی نہیں جاتا۔ بس یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، یہ تو ہے نا، پتہ بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا کچھ ہوتا۔ تو یہ عقیدہ جو ہمارا ہے، یہ ہمارے زوال کا سبب ہے، اسی لیے ہم ٹیکنالوجی کی طرف نہیں گئے، سائنس کی طرف نہیں گئے، اور نہیں جا رہے، مجبوری کے تحت جا رہے ہیں۔ عربوں کے پاس کتنی دولت ہے اور مسلمانوں کے پاس کتنی، اس طرف جاتے ہیں؟ نہیں جاتے۔ کیوں نہیں جاتے؟ ہمارا ایمان ہی نہیں ہے۔ یہ ایمان کی بات تھی، یہ دین کی بات تھی، یہ ہمارا کام تھا کرنے والا مسلمانوں کا، یعنی کہ انہوں نے نہیں کیا، ہم نہیں کر رہے، جو کر رہے ہیں مجبوری کے تحت کر رہے ہیں۔ یہ دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے ہندوستان کا مقابلہ کرنا ہے، انہوں نے ایٹمی دھماکے کیے، ہم نے بھی کرنے ہیں۔ تو یہ ہے، لیکن یہ یعنی کہ آپ دیکھیں ہمارے جو محرابوں میں والے جو مذہبی پیشوائیت ہے، اس کا اس طرف دھیان نہیں، بلکہ کتنا بڑا فکرہ مفتی منیب الرحمان صاحب کا، ہم سائنس کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، اندازہ لگا لیں، کیا کہیں، اس قدر جہالت ہے ان لوگوں میں کہ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ اس وقت کیا چیز ہے سائنس۔ سائنس یہ علم ہے، جو علم میں آگے ہے وہی سب سے آگے ہے، ہر علم والے سے اوپر علم والا ہے تو بات اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں پھر کس یہ علم حاصل کرنا ہے؟ تو بس میرے بھائیوں میں یہی عرض کرنا چاہتا تھا، بات پھر لمبی ہو جاتی ہے کہ یہ اعتقادات ملے جلے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، جس کی ابتدا ادھر سے ہوتی ہے، سب کچھ ہی اللہ کرتا ہے، بس اللہ پر چھوڑ دو اپنے سارے کام، تو وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ یہ ہماری زوال یا بدقسمتی بدبختی کی علامت بنا ہوا ہے۔ اصل میں حقیقت میں جو ہر کام کے لوازمات ہے، وہ لوازمات آپ نے پورے کرنے ہیں، جتنے پورے کر لیں گے وہ کام اتنا پرفیکٹ ہو جائے گا۔ بس یہ طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کہیں ڈنڈی نہیں مارتا۔ بات لمبی ہو جائے گی، کیوں میں یہ کہتا ہوں جب کہ اللہ تعالیٰ بندے کے معاملات میں مداخلت کرتا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں کرتا؟ میں یہ بات کیوں کرتا ہوں؟ ایمان بالآخرت کی وجہ سے، کیونکہ اس نے کہا میں نے تم سے تمہارے کاموں کے بارے میں پوچھنا ہے۔ جب اس نے خود ہی ہمارے کام کرنے ہیں تو ہم سے کیا پوچھنا ہے؟ جو بھی کام ہمارا عقیدہ اگر یہ بنا ہوا ہے کہ ہمارے جو بھی کام ہے اللہ نے کروا لیے ہیں، تو پھر وہ ہم سے پوچھے گا کیوں؟ تو پھر وہ جو غیر مسلم ہیں جن سے نہیں کروائے، ان کا قصور کیا ہے؟ کیا اللہ منصف نہیں ہے؟ اللہ بااصول نہیں ہے؟ اللہ منصف، اس سے بڑھ کر منصف کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر بااصول کون ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، آپ اس بات پر غور کیا کریں، منصف بھی ہے، بااصول بھی ہے، قاعدے قانون والا ہے، اس کی خارجی کائنات دیکھیں، منٹ سیکنڈ کا بھی فرق نہیں پڑتا۔ تو بس میں نے یہ بات کرنی تھی، کافی بات بڑھ جاتی ہے، یہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، بندے کو سننے میں بھی ذرا دقت ہوتی ہے۔ تو بس آج میں صرف اتنا ہی عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے زوال کا سبب ہمارے اعتقادات ہیں اللہ تعالیٰ پر، جو ہمارے عقائد ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وہ ہمارے زوال کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ اگر ہم صحیح جان جائیں اللہ تعالیٰ کو کہ اس کا کرنا کیسے ہے اور وہ ہستی کیسی ہے، تو پھر شاید ہم سیدھے رستے پر چل جائیں، ہمیں پتہ چل جائے، اور پھر وہ ہمارے معاملات بھی جو ورد وظائف والے ہیں وہ بھی شاید بدل جائیں، کہ وہ اس کے بعد کوئی اثر ہی نہیں اس چیز کا، وہ تو بے اثر چیز ہے بالکل۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر کہنے پر کوئی خوش آمد میں نہیں آ جاتا، جس طرح بندے خوش آمد میں آ جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کو بالکل بندوں کی طرح سمجھ لیا، دنیا کے بادشاہوں کی طرح یا عام بندوں کی طرح۔ بندے کی خوش آمد کرے کسی امیر آدمی کی تو وہ بھی تمہیں کچھ انعام دے دے ہیں، اور اسی طرح ہم نے سمجھ لی کہ اللہ کی خوش آمد کریں، اس کی حمد بیان کریں، وہ بھی ہمیں کچھ دے دے گا۔ بالکل غلط چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی جذبات نہیں رکھتا، کوئی دل نہیں رکھتا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ آپ کے سامنے ایک میدان ہے کھلا ہوا، ایگزامینر ہے، ایگزامینر آپ پیپر دے رہے ہیں، وہ آپ کی نگرانی کر رہا ہے۔ اگر ایگزامینر خود ہی پیپر بچے کو اسی کو حل کرانا شروع کر دیتے، یہ تو بد دیانتی ہو گئی، یہ تو کوئی بات نہیں۔ باقی بچوں کا کیا قصور ہے؟ ان کو نہیں وہ حل کروا رہا پیپر، یہ ریفری ہے، ایک میچ کھلوا رہا ہے، جو فاؤل کرے گا اس پر وسل بجائے گا، اس کو سزا دے، جو بھی اس کا کارڈ دکھائے گا کرے گا۔ اگر وہ ریفری ہی خود سائڈ لینا شروع کر دے، کئی دفعہ ہوتا تھا نا پہلے کہ میچ ہوا ہے، یہ ریفریوں نے ہرا دیا پاکستان کو یا فلاں ملک کو، اعتراض کر دیتے ریفری کی بد دیانتی کی وجہ سے۔
تو معاذ اللہ کے بارے میں ایسا سوچ سکتے ہیں کوئی؟ تو میرے بھائیو یہ آخرت جو اس نے پوچھنا ہے، تو اگر خود ہی اس نے کام کرا تو پھر کیا پوچھنا؟ بس یہ میں عرض کرنا چاہتا تھا آپ سے کہ ہمیں اپنے عقائد کو درست کر لینا چاہیے اللہ کے بارے میں. یہ عقیدہ ہمارے زوال کا سبب بن رہا ہے، بنا ہوا ہے، ہم اس طرف جا ہی نہیں رہے. اگر ہوتا یہ تو ہم آگے ہوتے سب سے. قرآن یہ ہمارا ہے، یہ کوئی اور بندہ جو کر رہے ہیں وہ دوسری قومیں آگے کریں. احتساب کائنات، تسخیر کائنات جو ہے یہ مومن کا کام تھا. مہربانی آپ نے میری بات سنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.